قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جن پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جسے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نہے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاکیز کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولادیں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی زوجیت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چپلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار و معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں نماز اور روزے میں وسوسے ڈالتی ہیں، مساوین لوگوں میں افرار کرواتی ہیں، گھر میں لڑائی کرواتی ہیں، مردہ گانے بجانے اور گناہ کو عام کرتی ہیں، اور اس طرح ابلیس کی کئی بیٹے اور پوتیاں بھی ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ لاکیز دراصل شیطان کی ایک بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کیا ہوا ہے۔ لاکیز کو شیطان نے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسب و شتاب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمور کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور ان سے آپس میں ہی مرد میں شہوت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ عمل پہلے تو برا لگا، مگر کچھ دن کے بعد ان کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان یا مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر کو پکڑ لیتے اور اپنی شہوت کا نشانہ بنا دیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنا عام ہو گیا اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوکوں چوراہے پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے خاص نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کا کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بیہودہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اگر اتنے نیک اور پاک ہو تو ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو چکا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا اور موقع تھا اور وہ اس قوم میں ایک نئے گناہ کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاکیز تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاکیز جنات و شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جن پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاکیز ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں تباہ و برباد ہو گئی ہوں، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرے حسن سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی ولولہ کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا و بھلا کہنے لگی۔ پھر لاکیز نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح سے وہ ہم سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہش کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاکیز سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاکیز قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی تھی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہم جن پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورتیں سدوم اور عمور کے ساتھ دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کا کہا اور عورتوں کے درمیان ہم جن پرستی کا اس طرح سے آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ہی اپنی خواہش کو پورا کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا
کیونکہ وہ خود ہم جن پرستی کے گناہ میں ملوث تھے اور ان عورتوں کو اس گناہ میں شرکت کرنے کا بھی کہا۔